اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، یوں تو دنیا بھر میں کئی دجالی قوتیں پائی جاتی ہیں، مگر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور بھارت دو ایسی ریاستیں ہیں جو دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھنے کے لیے دجالی حربے اپنا رہی ہیں۔ ان دونوں ممالک کی حکومتوں کے نظریات بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ بھارت کے وشو گرو اور اسرائیل کے مسیحا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور کیا بھارت کی شرپسند ہندو قوم بھی دجال کو اپنا نجات دہندہ تصور کرتی ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت اور اسرائیل کی عالمی سازشوں سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے یہ دونوں ممالک مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر گھناؤنے پلان پر عمل پیرا ہیں۔ معزز دوستو، عالمی طاقت بننے اور پوری دنیا کی سیاست، معاشرت اور معیشت پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے کا خواب گزشتہ ایک صدی سے مسلم امہ کے مرکزی علاقوں کے دونوں کناروں پر آباد نوزائیدہ ممالک بھارت اور اسرائیل دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسرائیل کو نوزائیدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک صدی کے پراپوگنڈے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو خاص طور پر اور دنیا بھر کے عوام کو عمومی طور پر یہ باور کروا دیا ہے کہ ہمالیہ کے دامن میں آباد برصغیر کئی ہزار سال سے ایک متحد وطن رہا ہے۔ یہ وہ تاریخی جھوٹ ہے جس کی بنیاد پر ایک بھارت دیش اور ہندوتوا کا تصور کھڑا کیا گیا۔ 5000 سالہ تاریخ میں سے صرف 250 سال موریہ اور گپتا کے نکال دیے جائیں تو پورا ہندوستان 500 سے لے کر 1000 تک چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ملغوبہ تھا، جن کے راجے مہاراجے ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت میں بھی کبھی مکمل ہندوستان ایک ملک یا سلطنت کی حیثیت سے نہیں رہا۔ انگریز نے ایک نو آبادیاتی سلطنت کے طور پر اسے منظم کیا اور پہلی دفعہ ایک جھنڈا، ایک فوج، ایک کرنسی، ایک نظام تعلیم اور ایک عالمی طاقت کی غلامی میں اسے ایک ملک بنا دیا۔ جو کام انگریز نے کیا وہ تو ویدوں میں مذکور ہندو دیوتا اور اوتار بھی نہیں کر پائے تھے۔ انگریز جنگ عظیم دوم کے بعد جب واپس جزائر برطانیہ کی حدود میں سکڑا تو ہندوستان کو ورثے میں ملنے والی ان 565 ریاستوں میں تقسیم کر کے نہیں گیا، بلکہ ایک متحدہ بھارت کا پرچم جواہر لال نہرو کے ہاتھ میں تھما کر گیا۔ اس متحدہ ملک کی منتقلی نے اس ہندوتوا تحریک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جو 40 سال سے شدھی اور سنگٹھن سے شروع ہو کر راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی کوکھ میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، تقسیم کے بعد کے 70 سالوں کی محنت سے اب ہر بھارتی بچے، جوان اور بوڑھے کے دماغ میں یہ تصور راسخ ہو چکا ہے کہ آج کا بھارت دراصل صدیوں سے ایسے ہی تھا اور یہی دیوتاؤں کی زمین تھی جسے باہر سے آنے والے مسلمانوں نے بھرشٹ یعنی ناپاک کر دیا ہے۔ مشرق کی سمت بھارتی ہندوؤں کو ایک قومی ریاست کی صورت مستحکم کیا گیا اور مغرب کی سمت یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کر آباد کر کے اسرائیل کی ایک قومی ریاست بنا دی گئی۔ اسرائیل تو شروع دن سے ہی یہودی مذہبی قومیت والی ریاست کے طور پر وجود میں آیا، مگر بھارت اپنے آغاز میں ایک سیکولر ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ لیکن جیسے سیونیت 1920 کے عشرے میں پھیلنا شروع ہوئی، ویسے ہی اسی عشرے میں ہندوتوا کا نظریہ بھی بھارت میں مقبول ہونا شروع ہوا اور اس تنظیم کی کوششوں سے آج بھارت اپنی تمام تر صفات و خصوصیات کے اعتبار سے ایک ہندو مذہبی ریاست بن چکا ہے۔ حیران کن مماثلت یہ ہے کہ اسرائیل میں تقریباً 17% مسلمان اقلیت میں ہیں اور بھارت میں بھی مسلمانوں کی تعداد 17% کے قریب ہی ہے۔ یہ دونوں ملک اس لیے بھی اہم ہیں کہ یہی دونوں وہ محاذ جنگ ہیں جن کی نشاندہی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں زمانہ آخر کی بڑی جنگوں میں ملتی ہے جو مسلم امہ نے بحیثیت امت لڑنی ہے۔ پیارے دوستو، تازہ ترین مماثلت دیکھیے کہ 2017 میں بھارت اور اسرائیل میں 2 علیحدہ فلمیں ریلیز ہوئی۔ ان فلموں میں دونوں ملکوں کے عوام کے سامنے ایک ایسے عظیم ہیرو کا تصور پیش کیا گیا جو انہیں ماضی کی عظمتوں سے ہمکنار کر دے گا اور معیشت، معاشرت اور سیاست کے میدانوں میں ان کا عالمی اقتدار قائم کرے گا۔ اسرائیل میں ریلیز ہونے والی فلم کا نام ان نیو اسپرٹ تھا، جبکہ بھارت کی فلم کا نام وشو گورو تھا۔ یہودیوں کے ہاں تو عظمت رفتہ کی بحالی اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والی عالمی حکومت کی پیشگوئیوں کا تسلسل پہلے سے موجود تھا اور ان کے آنے والے مسیحا کا تذکرہ بھی لا تعداد فلموں میں کسی نہ کسی حوالے سے مل جاتا تھا، مگر اس تازہ اور حیران کن موضوع پر مکمل فلم نے وہاں ایک جشن کا سماں پیدا کر دیا۔ تل ابیب اور یروشلم کے بازار اس کے پوسٹروں اور بل بورڈ سے آراستہ ہو گئے
और टेलीविजन की खबरों में 13 मिनट लंबा तबसरा इस पर नशर किया गया। इस फिल्म ने गुज़श्ता 4 सालों से इसराइली मुआशरे में एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिससे अंदाजा होता है कि अब ऐसी कई फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज वजूद में आएंगी जो आने वाले मसीहा यानी दजाल के लिए पूरी यहूदी कौम को तैयार करेंगी। अगर बात की जाए भारतीय फिल्म की तो विशु गुरु यूं तो मलयालम जुबान में बनने वाली फिल्म थी, लेकिन इसके तस्वुर ने पूरे भारत को यकदम अपनी लपेट में ले लिया। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हम भारत को विश्व गुरु भारत बनाएंगे। विश्व गुरु का मतलब है पूरी दुनिया का उस्ताद। भारत की आलमी सियासत और मईशत पर बालादस्ती का तस्वुर स्वामी विवेकानंद ने 1880 के आसपास पेश किया था। इसी ने वेद, अंत और योगा के फलसफों को मगरबी दुनिया में आम करके हिंदू मजहब को आलमी मजाहिब की सफ में ला खड़ा किया, वरना इससे पहले हिंदू मजहब की अहमियत एक तहजीबी रिवायत जैसी थी। दोस्तों, हिंदू निशात सानिया के इसी तस्वुर को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने लेक्चरों में मशरिक की वापसी जैसे उन्वानों में समोया। जबकि सिविल सर्विस का एक साबका ऑफिसर सिरी और वेंदो जब नौकरी छोड़कर हिंदू रूहानियत की तरफ मायल हुआ तो उसने भी भारत के रूहानी और माशरती विषय को पूरी दुनिया पर गालिब करने का तस्वुर दिया। विश्व गुरु फिल्म भी दरअसल 1855 में पैदा होने वाले श्री नारायण गुरु की जिंदगी और तस्वुरात के गिर्द घूमती है। पहले वाले तीनों फलसफी, स्वामी और रूहानी शख्सियात यानी विवेकानंद, टैगोर और वेंदु बंगाल से ताल्लुक रखते थे, जबकि श्री नारायण गुरु हिंदुस्तान के जनूब मगरबी कोने में वाक़ रियासत टेराउनकोर से था। इन तमाम शख्सियात ने यह तस्वुर पेश किया कि एक दिन दुनिया अपने मुआशी, सियासी, तहजीबी और रूहानी मैदानों में भारत को अपना गुरु मान लेगी। इस आलमी बालादस्ती को विश्व गुरु यानी यूनिवर्स का गुरु कहा जाएगा। विश्व हिंदी जुबान में हमारी कायनात को कहते हैं। तस्वुर दरअसल यह है कि जमीनों आसमान की तमाम ताकतें भारत को रहनुमा, लीडर और कायद तस्लीम कर लेंगी। भारत में विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने की तारीख यहूदियों की तरह पुरानी नहीं है। इस तरह के तमाम तस्वुरात 1857 के बाद हिंदुओं में उस वक्त पैदा होना शुरू हुए जब अंग्रेजों ने सदियों से राजाओं महाराजाओं की रियासतों में तकसीम भारत को एक कौमी रियासत की शक्ल दे दी। जब एक मुनज़्ज़म वतन की सूरत मुल्क नजर आया तो 1920 के आसपास ही स्वामी दयानंद सरस्वती की शुद्धि, मदन मोहन मालवीय की संगठन, सारेकर और गोलवारकर की राष्ट्रीय सेवक सिंह नामी तहरीकों ने इस मुल्क पर बरतानवी यूनियन चेक की जगह सेकुलर तिरंगे की बजाय हिंदू जर्द परचम लहराने और अंग्रेजी कानून की जगह मनुस्मृति नाफिज करने की बातें शुरू कर दी और इसके साथ ही भारत को आलमी क़यादत बनने के ख्वाब भी दिखाए जाने लगे। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ मुतशद्दिद, मुतासिब और असले से लेस RSS शुरू हुई और दूसरी तरफ टैगोर ने पुरअमन चेहरे के साथ भारत दुनिया भर का उस्ताद यानी गुरु बनाने के लिए जो इदारे बनाए वो सिरी और वेंदु के गुरुकुला के तस्वुर जैसे थे, जिनका मकसद ये था कि अगर दुनिया के तमाम उलूम पर भारत की हिंदू दानिश और रूहानियत को गालिब कर दोगे तो खुद ब खुद पूरी दुनिया पर भारत का सियासी और मुआशी इक़्तिदार कायम हो जाएगा। मराकश से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ये दोनों ममालिक आज अपने अपने आने वाले मसीहाओं के परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बज़ाहिर बात तो इल्म, रूहानियत और मईशत की करते हैं, लेकिन तैयारियां जंग की कर रहे हैं, यानी अस्करी कुवत में इजाफा कर रहे हैं। क्या खूब मुहावरा है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इन दोनों मुल्कों की यही अस्करी कुवत है जिसका मुकाबला उन दो मुसलमान लश्करों से होगा, एक गज़वे हिंद वाले और दूसरे ईसा इब्ने मरियम वाले, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है।